اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ روزہ ظاہر ہے کہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح آپ سحری کھا لیں اور پھر آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے مغرب تک، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھوکا کیوں رکھا ہے؟ کیا اس کی حکمت کیا ہے؟ روزے کی حکمت کیا، بھوکا رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ جی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، آپ ہر گناہ سے بچنے کی ٹریننگ اور تربیت حاصل کر لیں۔ تو بھوکا اور پیاسا اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ آپ نے حرام کام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اس تربیت اور ٹریننگ کے عرصہ میں آپ بعض حلال چیزوں سے بھی بچنا شروع کر دیں گے۔ تو جب انسان حلال چیزوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، کھانا تو حلال ہے لیکن وہ اس وقت میں نہیں کھاتا ہے، پانی پینا حلال ہے وہ اس وقت میں نہیں پیتا ہے، تو وہ گویا کہ آپ کے اندر ایک کنٹرول اور برداشت کا مادہ آ جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے یا حلال کام سے جب آپ روک رہے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ جی میں نے کھانا سامنے ہے لیکن میں نے کھانا نہیں ہے، بالکل افطاری میں 2 منٹ باقی ہیں، تو وقت تو کوئی نہیں باقی ہے لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نے ان 2 منٹوں میں نہیں کھانا ہے۔ تو جب حلال چیز سے بھی آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ کی تربیت اس انداز میں ہو جاتی ہے کہ پھر آپ حرام کام سے بھی بآسانی رک سکتے ہیں، اور تقویٰ کا جو تقاضا ہے اللہ رب العزت کا، اس کو آپ بآسانی جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ انسان حلال کھاتا رہتا ہے، میں 11 مہینے اشیاء کھاتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں، پھل کھاتا ہوں، چیزیں کھاتا رہتا ہوں، باڈی اور میں اس کے عادی ہو جاتے ہیں، حلال چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس چیز کے تم عادی ہو چکے ہو یہ بھی نہیں کھانی، جی، یہ تم نہیں کھانی۔ اچھا انسان جس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے نا، اس کو ذرا دوبارہ اس سے رکنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ روک کے انسان کو وہ جو ضبط ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں کہ گناہ کا کوئی عادی ہو بھی جائے تو وہ رک سکتا ہے، اپنے آپ کو روک سکتا ہے، یعنی یہاں حلال کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو تو وہ گناہ آپ جس حلال چیز کے عادی ہو چکے ہوں آپ اس سے بھی رکیں، تو کہیں یہ سکھانا مقصد تو نہیں ہے؟ جی، اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں بعض امیر لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھانے اچھے کھا کر ان کو کھانوں کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی کھائیں، مہنگے سے مہنگا کھانا بھی کھائیں، روسٹ بروسٹ بھی کھائیں، تو ان کو کوئی لذت نہیں آتی کیونکہ وہ مسلسل کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب روزہ رکھ کے سارا دن وہ بھوکا رہتے ہیں اور شام کو وہ کھانا کھاتے ہیں، تو اتنی دیر بھوکا رہنے کے بعد جو ان کو ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں احساس دلانا ہے کہ دیکھیں میری اتنی نعمتیں تھیں جن کا تمہیں احساس ہی نہیں تھا، جن کی تمہیں قدر نہیں تھی۔ تو جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اب ایک آدمی جس کے لیے کھانے کی اہمیت ہی ختم ہو چکی تھی، کھانے کی لذت ہی ختم ہو چکی تھی، کھانے کے اندر جو ایک اللہ کی نعمت کا احساس تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو جب وہ 14 گھنٹے بھوکا رہ کر شام کو کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، تو پھر اللہ کی ان نعمتوں کی قدر ہوگی، اس کے اندر ان نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا اور ان نعمتوں کی لذت اس کو محسوس ہوگی۔ تو یہ بھی آپ ایک مقصد کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ ایک وہ خاص آیت کے تحت ایک تقوی کا بیان کیا تھا، میں نے اس آیت کے تحت تقوی کا بیان کر دیا تھا، اس کے اور بھی آپ مقصد بیان کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں۔ جی ممکنہ طور